तबाहकुन जंग रुकवाने के बाद मुस्तकिल अमन कमीशन इस्लामाबाद कल के तारीखी अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार। स्पीकर बाकर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द कल इस्लामाबाद आएगा। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर भी शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर बातचीत के कई दौर हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार आमनी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का जायजा। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल में कमी पर इत्मीनान का इजहार। फरीकैन पर जंगबंदी पर अमल करने पर जोर। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात से कबल अहम पेशरफ्त। ईरान और सऊदी वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची और शहजादा फैसल बिन फरहान की इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पहली बार राबता हुआ। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran and the ceasefire would be focused on America's allies. I encourage the Iranians to come to the table seriously. And frankly, if they break their end of the bargain, then they're going to see some serious consequences. सीज फायर में लबनान शामिल है या नहीं, गलत फहमियां पैदा हो गईं। ईरान का लबनान से कुछ लेना देना नहीं। बैरूत पर हमलों को बुनियाद बनाकर तेहरान सीज फायर तोड़ना चाहता है तो उसकी मर्जी। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने खबरदार कर दिया, सीज फायर का इतलाक लबनान पर भी होता है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की CNN से गुफ्तगू। लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायने बना देंगे। ईरानी सदर ने इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। मसूद पेज़ेश्कियान का लबनानी आवाम को किसी सूरत तनहा ना छोड़ने का आज़म। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुआहदे में लबनान के शामिल ना होने का बयान अमरीका के मुकरने के मुतरादिफ करार दे दिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी में लबनान के शामिल होने की बात की थी। इसी तरह अफसूदगी का हक पहले तस्लीम किया गया, अब तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। बाकर कालिबाफ ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। लबनान ने इसराइली हमले रुकवाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सीज़ फायर मुआहदे में लबनान की शमूलियत यकीनी बनाई जाए, नवाब सलाम का मुतालबा। लबनान पर इसराइली जारहत ना रुक सकी। 2 फ़िज़ाई हमलों में मजीद 17 अफराद शहीद। लुक़मा अजल बनने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 254 हो गई। इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे अली यूसुफ हारशी भी शहीद। 1165 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। इसराइल का बिन्त जबील का इलाका बाकी लबनान से अलग करने का दावा। اشتباكات عنيفة داخل كفر كلا. اشتباكات عنيفة داخل كفر كلا. इसराइल के सफ़ाकाना हमलों पर हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां। शुमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। सरहदी इलाकों में सायरन बज उठे। लबनान में इसराइली जारहत पर दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर। अक़वाम मुत्तहिदा, स्पेन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तुर्किया, ओमान और शाम ने आर्जी मुआहदे की पासदारी, सालिस ममालिक से फौरी मुदाखलत और इसराइल को लगाम देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सेनेट ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर वोटिंग करेगी। डेमोक्रेटिक सेनेटर चेक शुमर का कहना है कि आइंदा हफ्ते करारदाद मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, यूरोपीय कमीशन और जापान के रहनुमाओं का मुश्तरका एलामिया। सीज फायर और मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। जंग के खात्मे के लिए फौरी और देरपा मुज़ाकरात पर जोर। तमाम फरीकैन से जंग बंदी पर अमल की अपील। आबनाए हुर्मस में आज़ाद जहाज रानी यकीनी बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ की बहरीन के हुक्मरान शाह हमद बिन ईसा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन और शहबाज शरीफ के दरमियान भी टेलीफोन पर बातचीत। फ्रांसीसी सदर की बतौर सालिस जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
اسلام آباد مذاکرات کے لیے عالمی رابطوں میں تیزی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی ہم منصب سے گفتگو، اسلام آباد مذاکرات پر مشاورت، لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب سے بھی بات چیت، یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالز کا بھی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار، پاکستان کی امن کوششوں کی مکمل حمایت کر دی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کویت، ازبکستان، آذربائیجان اور جنوبی افریقہ کے ہم منصبوں سے بھی رابطے، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ اسلام آباد میں محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، وفاقی وزیر داخلہ نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو پاکستان کا خاص مہمان قرار دے دیا، تمام غیر ملکی مہمانوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ اسلامی انقلابی گارڈز کی انٹیلیجنس سربراہ کی تہران میں نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت، میجر جنرل مجید خادمی چند روز قبل امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے، خادمی کو 2025 میں انٹیلیجنس سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے 40 دن مکمل ہونے پر ایران میں شہریوں کی ریلیاں، انقلاب اسکوائر پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی عوام میں پہنچ گئے، شہریوں کا اسرائیلی حملوں کا شکار، لبنان سے اظہار یکجہتی۔ خواجہ آصف نے پاکستان کو خطے اور برادر ممالک کے درمیان مفاہمت کا پیمبر قرار دے دیا، آج پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے وطن کو ایسی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، وزیر دفاع کا بیان۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کی قرارداد، تینوں شخصیات نے جنگ بندی کی راہ ہموار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، قرارداد کا متن۔ جنگ بندی کے بعد آبنائے حرمت سے 9 جہازوں کا سفر، ایران نے تمام جہازوں کو گزرنے سے پہلے ایرانی فوج سے رابطے کی ہدایت کر دی، ایرانی نائب وزیر خارجہ نے آبنائے حرمت بند ہونے کا تاثر مسترد کر دیا، اجازت کی ضرورت کچھ عرصے تک برقرار رہے گی۔ جنگ نے عالمی توانائی منڈیوں کو شدید متاثر کر دیا، خوراک، تیل، گیس اور کھاد کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ورلڈ فوڈ پروگرام کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اسپرنگ اجلاس 13 سے 18 اپریل کو واشنگٹن میں ہوں گے، پاکستان کی معاشی ٹیم وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں اجلاسوں میں شرکت کرے گی۔ خیرپور کے نجی صحت مرکز میں جلدی بیماری کے پھیلاؤ کے 7 کیسز رپورٹ، 5 مریض چل بسے، صوبائی محکمہ صحت نے بیماری کی روک تھام کے لیے سخت نگرانی کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں منکی پاکس کا ایک اور کیس رپورٹ، ایم ایس سندھ انفیکشنز ڈیزیز اسپتال نے 22 سالہ نوجوان میں منکی پاکس کی تصدیق کر دی، نوجوان کا تعلق بفر زون سے ہے اور اس کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے۔ رواں سال کراچی میں یہ منکی پاکس کا دوسرا کیس ہے، لاہور میں بھی 15 سالہ لڑکے میں منکی پاکس کے مرض کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ضروری کاغذات کی گمشدگی کی رپورٹ کا گھر بیٹھے اندراج کیا جا سکے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا، واضح کیا کہ ایپ کے ذریعے گمشدگی رپورٹ درج کرانے پر وسائل اور وقت دونوں کی بچت ہوگی۔ گل پلازا میں فائر فائٹنگ اور الارم سسٹم موجود نہ تھا، عمارت میں محفوظ انخلا کے انتظامات بھی ناکافی تھے، گل پلازا آگ کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف، وزیر اعلیٰ سندھ کو جوڈیشل کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔
مسنگ پرسنز کے معاملے کو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطابق مؤثر قانون سازی سے مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ واضح کیا کہ ماضی میں احتجاج کے نام پر کئی دن سڑکیں بند رہتی تھیں۔ اب بلوچستان میں کوئی شاہراہ احتجاج کے نام پر غیر معینہ مدت تک بند نہیں ہوتی۔ بلوچستان سے متعلق نوجوانوں کی منفی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ نوجوان مستند تاریخ سے آگاہی حاصل کر کے سچ اور جھوٹ میں فرق واضح کریں۔ انہوں نے نوجوانوں کو پاکستان کی امید قرار دے دیا۔ ملک کی نیک نامی کے باعث جلسہ ملتوی کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے آئندہ 10 روز میں پشاور میں جلسہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گفتگو۔ سابق وزیر اعظم کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے رفقا کی ملاقات کا دن۔ آج بھی کسی کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ پارٹی رہنما واپس روانہ۔ پاکستان ایتھوپیا اور جبوتی پر مشتمل سہ افریقی بحری تجارتی اتحاد کے قیام پر غور۔ تجارتی روابط کے فروغ کے لیے مشترکہ بحری فریم ورک تشکیل دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انور چوہدری نے ایتھوپیا کے سفیر سے ملاقات میں تجویز خوش آئند قرار دے دی۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں پروان چڑھتی دہشت گردی پڑوسی ممالک اور خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ امریکی جریدے کے مطابق افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے درمیان غیر اعلانیہ معاہدہ ہے۔ افغان طالبان رجیم کو افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کا بخوبی علم ہے اور وہ انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہے ہیں جو طویل عرصے سے پاکستان میں خوریزی میں ملوث ہیں۔ عالمی جریدے کی خبر سے پاکستانی موقف کی تائید ہو گئی اور پاک فوج کا دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن غضب للحق بھی درست ثابت ہو گیا۔ پاکستان دیکھنے والے مودی خود عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے۔ بی بی سی کے مطابق بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا۔ پاکستان نے امریکہ، ایران، چین کا اعتماد حاصل کر لیا۔ بھارتی میڈیا، تجزیہ کار اور اپوزیشن رہنما پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف اور مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے جنگ بندی، ایران کی فتح اور پاکستان کے لیے باعث اعزاز اور کارنامہ قرار دے دیا۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں انتخابات مرحلہ وار شروع۔ آسام اور کیرالہ میں پولنگ۔ بڑی تعداد میں شہریوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ اس ماہ کے آخر میں مغربی بنگال اور تامل ناڈو میں پولنگ ہوگی۔ ریاستی الیکشن کے نتائج کا اعلان 4 مئی کو ہوگا۔ کیلیفورنیا میں پولیس کی جانب سے کار کو پکڑنے کی کوشش۔ گاڑی سڑک کنارے دیوار سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ کار ڈرائیور ہلاک۔ واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فرانس میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 4 افراد ہلاک۔ حادثے کا شکار کشتی فرانس سے برطانیہ کی طرف جا رہی تھی۔ 30 افراد سوار تھے۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ پی ایس ایل کے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے لاہور قلندرز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ لاہور کا 100 رنز کا ہدف اسلام آباد نے بآسانی 58 گیندیں پہلے ہی حاصل کر لیا۔ دوسرے میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو بآسانی ہرا دیا۔ کراچی کی ٹیم 246 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 87 رنز پر ڈھے۔